تو اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے اس وقت عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ شیخ صاحب بہت شکریہ۔ شیخ صاحب یہ جو ہنگامہ آرائی، جلاؤ گھراؤ، پھر ہم نے ISPR کا ریئیکشن بھی دیکھ لیا، تو سر یہ کسی بھی طریقے سے کسی بھی جماعت کو، وہ چاہے کسی بھی نوعیت کے معاملے پہ رد عمل دے، سوٹ نہیں کرتا۔ اب یہ چیز آپ کے حق میں تو بالکل بھی نہیں جا رہی، اور پھر رد عمل بھی سامنے آ گیا ہے۔ شیخ صاحب آپ کیا کہیں گے؟ مشورہ کیوں نہیں ہوا اس پر کہ کیسے احتجاج ہوگا؟ بیٹے آپ مجھے بتائیں، 10 آدمی مر گئے ہیں صرف لاہور میں، قدیر اور عبداللہ مارے گئے، پشاور میں مارے گئے، BBC کو میں رات سن رہا تھا، وہ 8 اور 6 کی باتیں کر رہے تھے۔ دنیا بھر کی امریکی ایجنسیاں کیا سے کیا خبریں دے رہی ہیں، کیونکہ ملک میں سینسر ہے۔ اس 27 کلومیٹر کی حکومت میں 3 تھانے جل گئے ہیں۔ میں یہاں بیٹھا ہوں، رات کو گلی محلے میں جو نعرے لگ رہے ہیں، میں خود ڈپریشن میں چلا گیا ہوں۔ اس سے بہتر ہے بندہ جیل چلا جائے، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ اس نااہل نالائق نکمی حکومت سے اس قدر تنگ ہیں کہ جس کا اندازہ نہیں۔ میرا ایمان ہے کہ یہ فوج پاکستان کے عوام پہ گولی نہیں چلا سکتی۔ مجھے بریگیڈیئر نیاز کا وقت نہیں بھولا، اور اگر ذوالفقار علی بھٹو مفتی محمود سے مذاکرات کر سکتا ہے تو یہ ان کو مجبور کیا جائے کہ اور جو ڈائلاگ کرنے والے لوگ ہیں ان کو آپ عدالتوں سے اٹھا رہے ہیں۔ میں خورشید قصوری کے دفتر میں چلا گیا تھا، محمود قصوری کے والد کے، تو پولیس کو جسٹس مشتاق نے وہ برا حال کیا۔ اس نے کہا کہ بھئی ایک چیمبر میں آ گئے وکیل کے، تو آپ اس کو کیسے پکڑنے آ گئے ہیں؟ اب حالات کو میں تو نہیں درست کر سکتا جی، میں تو شیخ صاحب اس کے اندر ایک نقطہ نظر ہے، کیونکہ آپ دونوں طرف سے آپ کا قلبی تعلق ہے، لیکن ایک چیز یہ ہے کہ کیا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی شخص ریاست سے بڑا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، ہمارے خان صاحب کی مقبولیت کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ عوام میں بے حد مقبول ہے، عوام ان سے بے حد پیار کرتے ہیں، لیکن جب بات ریاست کی آ جائے، بات ریاستی اداروں کی آ جائے، بات اس کے ساتھ ساتھ ان املاک کی توڑ پھوڑ کی آ جائے جو کہ ظاہر ہے کہ عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے بنی ہے، یا پھر ریڈیو پاکستان، یا پھر ایدھی ایمبولینس کو تو جنگ کے دنوں میں دشمن فوجیں بھی نشانہ نہیں بناتی۔ سر جی ہوگی ختم بات آپ کی؟ جی فی الوقت تو ہوگی ختم۔ دینے کا حق رکھتا ہوں۔ جب 13 جماعتوں کا ایجنڈا یہ ہو کہ ایک شخص کو نااہل کرنا ہے، اس کو جیل میں ڈالنا ہے، اس کی جان لینی ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ پیچھے تو PTI میں ایک عمران خان ہے۔ اگر اسی کو آپ ختم کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست ختم ہو جائے گی، تو یہ آپ کی عقل کے پردہ پڑا ہوا ہے، یہ اور مضبوط ہو جائیں گے کیونکہ آپ ڈیلیور نہیں کر سکے۔ اچھا، کل ایک نالائق اور نااہل حکومت کی تقریر جو ہے وہ رضیہ بٹ کا ناول، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ لوگوں نے ٹی وی بند کر دی۔ آپ شہباز شریف کی اسپیچ کی بات کر رہے ہیں؟ آپ میری بات سن لیں، آپ یا پہلے سوال کر لیں یا میرے جواب۔ جی شیخ صاحب آپ سے ہی سوال کر دوں گا۔ دیکھیں میں اس فوج کو عظیم سمجھتا ہوں، ان کے اداروں کو نقصان پہنچانا یہ زیادتی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اس مسئلے کو سمیٹیں۔ یہ مسئلہ ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، اور لوگوں کا عالم یہ ہے کہ قبر کے پیسے نہیں ہیں لوگوں کے پاس، ایسا ہی ہے لوگوں کا۔ آپ مجھے بات کرنے دیں پہلے، کفن کے پیسے نہیں ہیں لوگوں کے پاس، بچوں کی فیس۔ دیکھیں ڈاکٹر اسپتال نہیں جا رہے، اسکول نہیں کھل رہے، دکانیں نہیں کھل رہی، دکانوں پہ لوگ نہیں جا رہے، سارا اسلام آباد جو ہے وہ سیل ہو چکا ہے۔ تو پاکستان کی حکومت ہی 27 کلومیٹر پہ ہے، باقی جگہ تو حکومتیں ٹوٹ گئی ہیں، چھوٹے لوگ بڑے جگہوں پہ آ گئے ہیں، وہ ایسی ایسی بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جن لوٹوں نے پیسے لو کے ووٹ بیچے، ان کو رینجرز کی سیکیورٹی آپ دے رہے ہیں۔ آپ کہتے تھے آپ کے پاس سیکیورٹی نہیں ہے، اب آپ نے 245 کے تحت سیکیورٹی بھی طلب کر لی ہے۔ ہر وہ کام کر رہے ہیں آپ، حکومت جو اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مار رہی ہے۔ یہ ادارے بڑے عظیم ہیں، اور ان کو ان لوگوں کے ساتھ اس صورتحال میں سوچ سمجھ کر، کیونکہ یہ تو چاہتے ہی ہیں کہ ہمارے سر پہ کوئی دست شفقت رکھے، ان کی اپنی تو پوزیشن نہیں ہے، نہ ان کا ووٹ ہے، نہ سپورٹ ہے، نہ کینڈیڈیٹ ہے، یہ باہر نہیں نکل سکتے۔ جو شخص جو ممبر، اگر میں اپنے گھر سے باہر نہ نکل سکوں لا لگیلی، تو میری سیاست پہ لعنت ہے کہ لوگ مجھے اگر نہیں دیکھنا چاہتے تو میں کیوں یہاں پہ قائم ہوں، مجھے مستعفی ہو جانا چاہیے۔ شیخ صاحب حکومت کی تو ہم نے بات کر لی نا، ہم نے حکومت کی بات کر لی۔ سوال میرا آپ سے اگر آپ اجازت دیں، ایک یہ بتائیں، ہمیں یہ نظر آیا کہ جو احتجاج ہو رہا تھا، جہاں جہاں یہ جمع غفیر تھا، وہاں کوئی لیڈرشپ نہیں تھی، تو اگر احتجاج کرنا تھا ان کی قیادت میں ہوتا تو پرامن بھی ہو سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو لیڈ عوام نے خود کیا ہے۔
آپ نے لیڈروں کو عدالت سے اٹھایا ہے، عدالت عافیت قضا ہے. وہ تو بعد میں ہوا ہے نا شیخ صاحب. نہیں، بعد میں تو ہوا اس لیے کوئی ان کو لیڈ نہیں کر رہا تھا، لوگ خود نکلے. رات 1:13 میں میرے وہاں ٹیئر گیس آپ چلا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے سوئے ہوئے ہیں، مائیں ہیں، محلے ہیں، ہمارے پرانے کنجسٹڈ آبادی ہیں، ہمارے 2 بندے اکٹھے نہیں گزر سکتے گلی میں، ایسی آبادی ہیں. آپ کرنے کیا جا رہے ہیں؟ آپ کا مطمئن نظر کیا ہے؟ آپ نے ایک شخص کو پکڑنا تھا، اس کو 10 مرتبہ نائل کر دو، آپ سے وہ ختم نہیں ہو رہا. شیخ صاحب میں بس ایک سوال آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں بسد احترام. مجھے یہ بتائیں کہ جو 140 کے قریب کیسز کی بات ہو رہی تھی، وہ کیسز پہ ہم بھی بات کرتے رہے، میڈیا میں AR بھائی آواز اٹھاتا رہے کہ بھئی یہ کیسز کس طرح کے ہیں، اور اس کے حوالے سے جو بھی حقیقت ہے سیاسی بنیادوں پر کہا جاتا رہے کیسز. لیکن جس کیس میں نیب کے ذریعے خان صاحب کی گرفتاری کا واقعہ پیش آیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ کیس بالکل ہی بے بنیاد تھا، اس میں کوئی صداقت نہیں تھی، یا جس طرح سے اس سے پہلے جس طرح سے نون لیگ کے رہنماؤں کی گرفتاریاں ہوئیں جس طرح کے نیب کے کیسز میں؟ پہلے اس کا جواب دیجیے. انہوں نے اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے، انہوں نے اپنے آپ کو نیب سے جان چھڑانے کے لیے نیب کو اتنا لنگڑا، لولا، بے بس، بے کس اور بے جان اور مردہ گھوڑا نیب قانون کو قرار دے دیا ہے. یہ تو 10 دن کی مار نہیں ہے عمران خان کا کیس. کوئی ان کو بتائے کہ اب نیب میں کچھ نہیں رہ گیا ہوا، اور یہ سارا کام آپ نے خود کیا، اور اس کا سارا فائدہ عمران خان کو پہنچے گا. جو کام اپنی جان چھڑانے کے لیے آپ نے اپنے لیے کیا، اس کا سارا فائدہ عمران خان کو پہنچے گا. تو پھر اگر 10 دن کی مار ہے تو پھر اس پہ اتنا شور شرابہ، اس پہ توڑ پھوڑ، کور کمانڈر ہاؤس میں گھسنا، ایک DIG صاحب کی آنکھ کا ریٹینا توڑ دینا، خواتین ورکرز پر تشدد کرنا، یہ جسٹیفائیڈ ہے شیخ صاحب؟ کوئی توڑ پھوڑ، جلاؤ گھراؤ جسٹیفائیڈ نہیں ہے. یہ اس لیے ہوا کہ لوگ از خود گھروں سے نکلے ہیں. ابھی بھی رات دیکھیں نا، اسلام آباد کے 27 کلومیٹر میں رمنا تھانہ جل گیا رات کو، انڈسٹریل SP آفس جل گیا، کولڑا جل گیا. تو کیا یہ جسٹیفائیڈ ہے کہ آپ لوگوں کے جذبات کو اس طرح طاقت سے کچلیں؟ اور میرا ایمان ہے کہ یہ فوج کبھی بھی اپنی عوام پہ گولی نہیں چلا سکتی. اور اگر بھٹو مفتی محمود سے بات چیت کر سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر بھٹو جو ہے وہ الیکشن پہ مفتی محمود سے بات کر سکتا ہے تو ان کو کیا مسئلہ ہے؟ ان کو مسئلہ یہ ہے کہ ان کا ووٹ بینک تباہ و برباد ہو گیا ہے. جو یہ سوچ کے آئے تھے ان کے الٹے گلے پڑ گئے ہیں، اور اس کا سارا فائدہ ان 13 جماعتوں نے جو کچھ سوچا تھا اس کا سارا فائدہ عمران خان کو چلا گیا. اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. فائدہ ہوا ہے یا اب یا تو پارٹی کو بین کرنے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، یہ پارٹی بین ہو سکتی ہے ساری صورتحال. دیکھیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس ملک میں. میں ANP ولی خان میرے دوست تھے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے. باچا خان سے میرے تعلقات تھے. جس پارٹی کو بین کیا ہے، بین کرنے کے بعد کوئی RN کے اضافے کے بعد نئی پارٹی آ جاتی ہے. لوگ بے وقوف نہیں ہیں. ایسا بھی ہوا کہ مجھے الیکشن سے نکال دیا گیا، صبح کے وقت اجازت مل گئی سپریم کورٹ سے اور میں الیکشن جیت گیا. 8-10 گھنٹے میں آدمی الیکشن جیت جاتا ہے. اور یہ جو آپ نے انٹرنیٹ بند کیا ہے، یہ جو سارا سینسرشپ بند کیا ہے، لوگوں نے دوسرے ملکوں کے TV لگا لی ہیں. یہ اور تباہی ہے اس ملک کی کہ آپ کی تقریر آتی ہے، آپ کا چہرہ آتا ہے تو لوگ چینل بند کرتے ہیں. اچھا شیخ صاحب، ایک اور چیز بھی ہے، آپ ظاہر ہے کہ بڑے مفید مشورے بھی دیتے رہے ہیں. مہنگائی سے متعلق جب معاملات تھے تو آپ کھل کے آواز بلند کیا کرتے تھے. ابھی آپ نے کہا کہ یہ حکومت ناکام ہو چکی ہے، یہ 13 جماعتوں کا جو اتحاد ہے ڈیلیور نہیں کر رہا. ہم نے خود بھی دیکھا مہنگائی کے عالم میں جو لوگوں کا حال ہے، خان صاحب کے آخری ایام میں جو حال تھا اس سے 10 گنا بلکہ 50 گنا زیادہ مہنگائی اور بیڑا غرق ہو گیا لوگوں کا. لیکن ایک سوال میرا، عمران خان کے وقت میں جب حکومت ختم ہوئی، آج عمران خان ہوتا تو یہ پہاڑ عمران خان پہ گرا ہوتا. یہ بات میں کیبنٹ میں کہتا تھا. ٹھیک ہے، میں آپ کے کسی چینل والوں سے پوچھ لیں کہ میرا وہاں جھگڑا ہوتا تھا، لوگوں نے مجھے وزیر نرخ نامہ کر دیا. آئی ریممبر سر، آئی ریممبر آپ کی اسپیچ یاد ہے. میرا سوال اس میں یہ تھا کہ چلیں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے خلاف محاذ آرائی خان صاحب کرتے تھے، وہ ایک جسٹیفائیڈ بات تھی، لیکن ایک حاضر سروس فوجی افسر کے خلاف جس طرح سے بات اور بیانات اس وقت بھی دیے گئے، اس کے بعد اور 1 سال تک یہ اس معاملے پہ بھی ریسٹرینٹ کیا جاتا دور چلے جائے گی. میں فوج اور ISPR پہ بات نہیں کرنا چاہتا. میں اس کو اپنی فوج سمجھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو احساس ہے کہ ملک کس طرف جا رہا ہے.
کیونکہ اس ملک کا سب سے بڑا ادارہ فوج ہے. بالکل. لیکن ان لنگڑے لولوں ناکارہ انتشار اور خلفشار کی ماری ہوئی حکومتوں کو، جس 10ویں درجے کی لیڈرشپ کو آپ نے چیف منسٹر بنائے ہیں یہاں، کیا ان کو لوگ ایکسپٹ کریں گے؟ جی کبھی نہیں ایکسپٹ کریں گے. سر عثمان بزدار صاحب کو بھی کیا تھا لوگوں نے، سارے اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے میرے سمیت. جیل جانا تو کوئی مسئلہ نہیں جی، جیل تو محفوظ جگہ ہے، ٹائم پہ کھانا ملتا ہے، ٹائم پہ بجلی آتی ہے، ٹائم پہ جناب پانی آتا ہے. وہاں کیا وہ جیل اوپر گرتی ہے انسان پہ؟ سر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اچھا شیخ صاحب، یہ خان صاحب آپ کو لگتا ہے جلدی آ جائیں گے باہر یا ابھی یہ معاملہ لمبا چلے گا؟ نیب کے کیس میں تو کچھ نہیں ہے جی. نیب کا کیس تو انہوں نے سارے کیس کے قانون جو ہے ان کے پرچے اڑا دیے. وہ 90 دن سے 14 دن پہ آ گیا نا معاملہ، وہ اب لمبا چوڑا تو نہیں. وہ جو 14 دن میں معاملہ آ گیا وہ کیس کے آپ یقین جانے انہوں نے جو کچھ گڑا، جو اپنے لیے شادیانے بجا رہے تھے، یہ کام اب عمران خان کے کام آئے گا. جو انہوں نے اپنے لیے جان بچائی، یہی کیس، یہی نیب عمران خان کے کیس کی جان بچائے گی. یہ لکھ رکھیں، ARY کا یہ پروگرام ریکارڈ رکھیں. نیب میں جتنی ترامیم انہوں نے کی ہیں اس کا فائدہ عمران خان کو پہنچے. ٹھیک ہے، چلیں شکر ہے کہ کسی حکومت نے اپنے آنے کے بعد دوسروں کو بھی فائدہ پہنچایا. شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ تھے، گفتگو کر رہے تھے. اور ظاہر اس صورتحال میں ہم نے کچھ ایسے مناظر بھی دیکھے جیسے کہ توڑ پھوڑ کے خواتین کے ساتھ جو مس ہینڈلنگ کی گئی پولیس کی جانب سے، وہ بھی مناسب نہیں تھی، وہ بھی بڑے افسوسناک مناظر تھے. ظاہر ہے اگر ہم صرف ایک پہلو کی بات کریں تو غلط ہوگا، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ کسی بھی طریقے سے کسی بھی صورت میں چادر چار دیواری کا تقدس کہیں پر بھی اگر غلط ہو رہا ہے تو نہیں دوسری جانب سے بھی یہ نہیں ہونا چاہیے.